अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम और उसका दुश्मन कौन है, यानी जो सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले हैं और जो इनका रास्ता रोकता है, इनका दुश्मन कौन है। तो आइए शाह साहब की ज़बानी सुनते हैं। अब वक्त आया कि दामन फैलाए सवाली अपने दाता और अपने मोहसिन के हुजूर, लेकिन दामन फैलाने से पहले एक और नाजुक वादा भी जरूरी। रब्बुल आलमीन ने अपने अता करदा सलीके में ये बात भी रख दी कि तुम मुझसे ये भी वादा करो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही में ढीले हो जाते हो। जब जरा मार्जिन पड़ता है ना, बीच में थोड़ा सा फासला होता है तो ढीले हो जाते हो। पता नहीं वो सूरज कब तुलू होगा कि जब इन बातों में ढीले होने के बजाय पुरजोश होते चले जाओ। मैं कुछ अरसे के बाद आऊं और जब पूछूं तो आपके जवाब में जवानी की लहर मिले, शबाब का जज्बा मिले। पता नहीं वो दिन कब आएगा। हम तेरी ही इबादत करते हैं। मैंने तो कहा ज़र्ब लगाया करो ताकि भी के बीमारों को अल्लाह शिफाए कामला अता फरमाए। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तेरी ही इबादत करते हैं और देखा ना, थोड़ी देर के बाद याद आता है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। कुरान कलाम फितरत है ना, वो वादा ही ऐसा लेता है जिसमें चोर बाजारी की गुंजाइश न रहे। अगर सिर्फ ये होता हम तेरी ही इबादत करते हैं, प्रेजेंट की बात होती, फ्यूचर की न होती, तो फिर इसमें गुंजाइश थी ना कि मस्जिद में तेरी, मस्जिद से बाहर कोई झंडी पसंद आ गई तो वहां झुक गए, कोई कब्र बड़े साइज वाली नजर आ गई तो वहां सर झुका दिया। ताजीम है जी, बुजुर्गों का सजदा ताजीम है, फनकार कहता है। और मैं कहा करता हूं तकसीम है जी, ताजीम नहीं। अल्लाह के हक में तकसीम है। कोई हिंदू लीडर, इनका उर्स हो रहा था, वो सियासी नंबर बनाने के लिए चला गया कि मैं जाऊंगा तो ये खुश हो जाएंगे, कुछ वोटर पैदा हो जाएंगे मेरे। वो भी पहुंच गया सियासी नंबर बनाने के लिए। उसने देखा कि ये कतार अंदर कतार कब्र का सजदा कर रहे हैं, झुक रहे हैं। कुछ देर देखने के बाद कहने लगा, बहुत खुशी हुई, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हम में तो कंबाइन पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है। मैं तो समझा था कि हम में और तुम में बहुत फासला है, लेकिन आज मालूम हुआ थोड़ा सा फासला है। हम और आप बिल्कुल करीब हैं एक दूसरे से। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम खड़ी को पूजते हैं, तुम पड़ी को पूजते हो। हमारी मूर्ति खड़ी होती है और तुम्हारी कब्र पड़ी होती है। बस इतना सा फर्क है कि हम खड़ी के पुजारी हैं, तुम पड़ी के पुजारी हो। तो करीब हुए ना जी। खड़ी पड़ी हो जाए तो हम एक, और पड़ी खड़ी हो जाए तो हम एक। हम बहुत करीब हैं एक दूसरे के। फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। मस्जिद के अंदर भी तेरी इबादत, मस्जिद के बाहर भी। सजदा अल्लाह ही का, रुकू अल्लाह ही का, क़ियाम अल्लाह ही का, दुआ व पुकार अल्लाह ही की, नजर नियाज अल्लाह ही की, मन्नत मनौती अल्लाह ही की। इंसानी जबीन की आजिज़ियों के लिए मसजूद कौन, माबूद कौन, हर जगह मौजूद कौन, अल्लामुल गुयूब कौन,
کار ساز و دستگیر کون، حاجت روا و مشکل کشا کون، عزت دینے والا کون، رزق دینے والا کون، بیماریاں دور کرنے والا کون، اللہ ہی کراچی والوں، اللہ ہی۔ اور کوئی بیماریاں دور کر سکتا تو خود کبھی بیمار نہ ہوتا، اور کوئی موت سے بچا سکتا تو خود کبھی اس پر موت نہ آتی۔ کل شیء ہالک۔ قرآن کریم نے تو فکر و نظر کی بلندیوں سے اعلان کر دیا، نبی ہوں یا ولی، رسول ہوں یا پیغمبر، جو بھی اس دنیا میں آئے سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت سے محفوظ کون؟ کل شیء ہالک الا وجہ، صرف وہی باقی رہنے والا، باقی سب فانی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بیماریاں دور کرنے والا کون؟ اولاد عطا کرنے والا کون؟ مشکلات و مصائب میں کام آنے والا کون؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور سکھاتے ہیں نا الیاسی لشکر کے سپاہی آپ کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ مشکلات و مصائب میں اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، یہی بتایا تمام انبیاء نے، یہی بتایا تمام رسل نے، یہی پیغام دیا اللہ کے ولیوں نے، اولیاء کرام نے۔ مشکلات و مصائب میں مدد کرنے والا کون؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں۔ تمہید پوری ہو گئی، تمہید پوری ہو گئی، اب وقت آ گیا دامن پھیلانے کا، اب وقت آ گیا مراد مانگنے کا، داتا کی شفقت متوجہ ہو گئی، اقرار مکمل ہو گیا، پرامس کمپلیٹ ہو گیا، دامن پھیلا لیا مانگنے والے نے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی دولت عطا کر، صراط الذین انعمت علیہم، وہ دولت کہ جو تو نے اپنے وفادار بندوں پر جس کا انعام کیا ہے، الذین انعمت، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راہ، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرے انعام کی بارش ہوتی رہی، وہی دولت مانتا ہوں۔ انسان نے اللہ سے صراط مستقیم مانگا، اس کے دشمن نے بھی ہم ٹھوک کر اعلان کر دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اسی انسان کی وجہ سے راندہ درگاہ تو ہوا شیطان کہ اس نے بشریت کی عظمت کا اقرار نہیں کیا، اس نے بشریت کی عظمت کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، بشر کی عظمت کا اقرار کرو، میں حکم دیتا ہوں کہ اس کے سامنے خود کو جھکا دو۔ ابلیس نے کہا اسجد لبشر، سجدہ کرنے سے تو انکار نہیں لیکن بشر کو مان لوں، سجدہ کرنے سے انکار نہیں لیکن شاہ صاحب پانی پیجئے، مولانا نے مجھے پانی دیا، میں نے کہا اس گلاس میں پیوں، اتنا بڑا حضرت صاحب ہو کر، اتنا بڑا عالم ہو کر اس گلاس میں پانی پیوں، پانی پینے سے انکار ہے یا گلاس سے انکار ہے؟
آئیے شاہ صاحب بیان فرمائیے، اقعد علی ھذا المنبر، کیا میں اس منبر پہ بیٹھ کر بیان کروں؟ میں تو یورپ کے بڑے بڑے ہال اور بڑی بڑی اسٹیجوں پر بولنے والا ہوں، یہ چھوٹا سا منبر اس پہ بیٹھ کر بیان کروں؟ بیان سے انکار ہے یا منبر سے انکار ہے؟ آئیے شاہ صاحب گاڑی میں تشریف رکھیے، ہم آپ کو قیام گاہ پر پہنچا دیں، اس گاڑی میں بیٹھوں؟ سفر کرنے سے انکار ہے یا گاڑی سے انکار ہے؟ اسجد لبشر، اس بشر کا سجدہ کروں؟ سجدے کا انکار ہے یا بشریت کا انکار ہے؟ سب سے پہلے بشریت کی عظمت کا انکار کس نے کیا؟ مسٹر ابلیس نے۔ سب سے پہلے بشر کو حکایت کی نظر سے کس نے دیکھا؟ مسٹر ابلیس نے۔ اسجد لبشر، اس کا بشر کا سجدہ کروں؟ آج بھی معدے کے بیماروں کو بشریت کمتر نظر آتی ہے، حقیر شے نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کو بشر کہنا پیغمبر کی توہین ہے، اور میں کہتا ہوں ان حلوائیوں کو انسان اور بشر کہنا بشریت اور انسانیت کی توہین ہے۔ یہ چلتے پھرتے جانور ہیں، دو آنکھوں والے، دو کانوں والے، دو ہاتھوں والے، دو پاؤں والے، شاندار جانور، شاندار جانور، انہیں انسان بننا نہیں آیا۔ میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، پہلے خود انسان بنو، پھر تمہیں احساس کمتری نہیں ہوگا، پھر تم فخر کرو گے کہ رسول بھی انسان ہوتے ہیں، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول بشر ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں، وہ فرش زمین پہ عرش بری کے نمائندہ ہوتے ہیں لیکن ہوتے انسان ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نبی کو بشر کہنا بشر کی توہین ہے۔ اصل میں ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ یہ حیوان ناطق جنہیں قرآن کریم کہتا ہے کل انعام کہتے بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا قرآن کریم کا، بل ہم ازل کہتا ہے یہ جانور ہیں ان سے بھی بدتر۔ جیسے آپ آگ جلانے کے لیے کوئلے اکٹھے کرتے ہیں، لکڑیاں جمع کرتے ہیں، اللہ نے اپنی آگ جلانے کے لیے بھی لکڑیاں جمع کی۔ قرآن پاک نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ ہم نے نار جہنم کے لیے جنات میں سے انسانوں میں سے کچھ عناصر تیار کیے اور ان کی پہچان بتائی قرآن کریم نے۔ دل تو ہے لیکن تفقع سے خالی، آنکھیں تو ہیں لیکن بصارت و بصیرت سے محروم، کان تو ہیں لیکن حق کی سماعت سے، طبلہ سرنگی کی دھنوں میں قوالیاں سن کر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ دیکھنے میں تو انسان ہے، جبہ پوش بھی ہے، ساتھ بھی رنگین براؤن اور گرین ہے، ہاتھوں میں تسبیحیں بھی لیے پھرتے ہیں، مریدوں کے لشکر بھی ساتھ ہیں، چادریں بھی اوڑھی ہوئی ہے دلہن کی طرح، لیکن کل انعام بل هم اضل، یہ بہت شاندار جانور ہیں جن کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ رہتی ہے۔ وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا ہے۔